اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ابو حنیفۃ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدال علی الخیر کفاعلہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم میں ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ پیغمبر دیں اس کو لے لو اور جیسے منع فرما دیں اس سے رک جاؤ۔ مسلمان کے ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تمام باتوں پر ترجیح دے، تمام باتوں پر مقدم رکھے۔ خوش قسمت وہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوش قسمت وہ آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ حدیث پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بہت ہی خوش قسمت آدمی وہ ہے کہ جو قرآن کریم اور حدیث پاک کو پڑھے، سمجھے، عمل کرے، اور یوں سمجھے کہ قرآن کریم اور حدیث سے مسائل کا استنباط فرمائے، مسائل نکالے اور امت کی رہنمائی کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن حضرات سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام لیا ہے ان میں صحابہ کرام کے بعد سب سے بڑا نام نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں اور متکلم بھی ہیں، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ذاکر، شاغل، عابد بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت کام لیا، اللہ تعالیٰ مزید قبولیت عطا فرمائے اور درجات بلند فرمائے۔ علماء کرام میں عام یہ مبارک رواج ہے، احادیث اپنے استاد سے پڑھتے ہیں اور آگے شاگردوں کو پڑھاتے ہیں، اور باقاعدہ علماء کرام پھر حدیث پڑھنے کے بعد اپنے مشائخ اور اساتذہ سے حدیث کو آگے بیان کرنے کی اجازت بھی لیتے ہیں۔ یہ ہمارے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گناہ جیسے معجزہ ہے، یہ ویسے ہے کہ اتنا اہتمام کیا جاتا ہے آپ کی باتوں کو پڑھنے اور پڑھانے کا۔ ہمارے ہاں مشائخ اور اساتذہ حدیث پڑھ کے یا حدیث سن کے اجازت دینے کا اہتمام بھی فرماتے ہیں۔ اس کے لیے کسی نہ کسی محدث کی کتاب میں سے کسی حدیث کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ ہم نے انتخاب کیا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول اس حدیث پاک کا کہ جس پہ راوی حضرت امام صاحب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف ایک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ احادیث کی جس میں محدث اور اللہ کے نبی کے درمیان واسطہ ایک ہو اسے کہتے ہیں احادی، اور یہ سب سے اعلیٰ سند ہوتی ہے۔ 2 واسطے ہوں تو ثنائی، 3 واسطے ہوں تو ثلاثی، 4 ہوں تو رباعی، 5 ہوں تو خماسی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نام ہے علم الحدیث میں، امام بخاری کی صحیح بخاری کا ایک بہت بڑا نام ہے، اور صحیح بخاری میں وہ روایات جس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو فخر ہے اور بجا ہے ان کو کرنا بھی چاہیے۔ وہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی 22 روایات ہیں جنہیں ثلاثیات بخاری کہتے ہیں۔ حضرت امام بخاری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ان 22 روایات میں 3 واسطے ہیں، 3 آدمی ہیں درمیان میں ثلاثیات۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو روایت ہم نے پڑھی ہے اس میں امام صاحب اور اللہ کے نبی کے درمیان صرف ایک واسطہ ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت فقیہ کی ہے، شہرت مجتہد کی ہے، وگرنہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ان کو حدیث کم آتی تھی
یا ان کے پاس احادیث کم تھیں یا وہ حدیث کے حافظ نہیں تھے، ایسی بات نہیں ہے۔ خود حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے حماد کو فرماتے تھے کہ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں ان 5 احادیث پر ہمیشہ عمل کرنا، میں تجھے وصیت کرتا ہوں ان 5 احادیث پر عمل کرنا۔ اور یہ 5 احادیث کون سی ہیں؟ امام صاحب خود فرماتے ان تعمل بخمسۃ احادیث جماعتہ من 500 الف۔ یہ وہ 5 احادیث ہیں کہ جن کا انتخاب میں نے 5 لاکھ احادیث میں سے کیا ہے۔ اب 5 لاکھ احادیث میں انتخاب وہ کر رہا ہے نا کہ جس کو 5 لاکھ احادیث آتی بھی ہیں۔ وہ 5 کون سی ہیں؟ نمبر 1، انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نویٰ۔ نمبر 2، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ نمبر 3، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ نمبر 4، ان الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس فمن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام كراء يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا إن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب۔ نمبر 5، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ یہ کتاب الوصایہ لابی حنیفہ کے اندر موجود ہے۔ نمبر 2، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ابن وقاص فرماتے ہیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ 6 لاکھ احادیث کے حافظ تھے۔ سایہ السلام بجمیع احادیث ابی حنیفۃ النعمان۔ ابن وقاص فرماتے ہیں قال حدثنا سلیمان الربیع الخزاز قال حدثنا محمد بن حفص عن الحسن بن سلیمان انه سئل عن تفسیر قوله صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يظهر العلم۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک علم خوب ظاہر نہ ہو جائے۔ یا علم سے کیا مراد ہے؟ تو یہ حسن بن سلیمان کی اپنی رائے ہے کہ اس سے مراد ہے وہ علم ابی حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ کا علم، و تفسیرہ لآثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی پاک احادیث کی وہ تشریح جو امام ابو حنیفہ نے فرمائی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَكَانَ يَحْفَظُ 600,000 حدیث۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ 6 لاکھ احادیث کے حافظ تھے۔ و300,000 متصلۃ السند، ان میں سے 3 لاکھ احادیث ایسی ہیں کہ جس کی سند میں اتصال ہے، انقطاع نہیں ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے، ان کی یہ کتاب مسند الامام اعظم۔ تو مسند الامام اعظم ابو حنیفہ کتاب کا ہم نے انتخاب کیا ہے اجازت حدیث کے لیے، اس لیے کہ دنیا کا بہت بڑا محدث ہے اور ان کے علم حدیث پر پردہ ڈالا جا رہا ہے، چھپایا جا رہا ہے تاکہ امت کے سامنے علم حدیث نہ آئے۔ ہمیں چاہیے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علم الفقہ کو بھی عام کریں، علم الحدیث کو بھی عام کریں، علم الکلام کو بھی عام کریں۔ اس لیے ہم نے اس سال دورہ تحقیق المسائل میں حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الفقہ الاکبر کو پڑھایا تاکہ علم الکلام بھی سامنے آئے، اور انہی کی کتاب میں سے ہم نے ایک حدیث پڑھ کے اجازت حدیث بھی دینی ہے تاکہ ان کا علم الحدیث بھی سامنے آئے۔ تو میں اپنی طرف سے آپ تمام حضرات کو حدیث بیان کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو انہماک کے ساتھ دینی خدمات میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری ان خدمات کو اپنے کرم سے قبول بھی فرمائے۔ بہت سارے لوگ اجازت حدیث لیتے ہیں، لیکن میرا معمول یہ ہے
کہ اجازت حدیث انہی کو دیتے ہیں جن نے دورہ حدیث کیا ہو اور پھر آگے حدیث کا کام کریں. ہماری خواہش ہوتی ہے یہ کام بھی کریں. اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرما لے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اے اللہ کریم ہم سب کو حدیث کی خدمت کے لیے قبول فرما. اے اللہ کریم حدیث کو حفظ کرنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اپنے کرم سے ان کو ختم فرما. موت تک عافیت کے ساتھ ہمیں اور ہماری نسلوں کو دین کی خدمت میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ کریم یہ علماء جو بیٹھے ہیں اے اللہ تو ان کو قبول فرما لے. اے اللہ قبولیت کا فیصلہ فرما دے، کمی کوتاہیوں سے درگزر فرما دے. اے اللہ جو اسباب دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو درکار ہیں اپنے کرم سے وہ سارے اسباب عطا فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جن حضرات نے احادیث کی اجازت لی ہے تو ساتھ ان کو اجازت زبانی نہیں ہم تحریری بھی دیتے ہیں، تو آپ تمام کے لیے اسناد موجود ہیں. ہر ساتھی اپنی سند کو لے لے اور اس سند کو پھر اپنے ہاں محفوظ رکھیں. جزاکم اللہ.